بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کا ایک شہر ہے، اس کا نام ملیح آباد ہے۔ آپ نے جوش ملیح آبادی کا نام سنا ہوگا، اسی علاقے کے تھے ملیح آباد۔ ملیح آباد کے اندر خان پختون خوانین کی ایک بڑی بستی ہے جو ہندوستان میں رہے لیکن ان علاقوں سے گئے ہوئے۔ ادھر کے ایک خان صاحب کی جو بڑے زمیندار تھے، ایک ہندو زمیندار کے ساتھ دشمنی تھی، اور ہندو زمیندار ٹھاکر کہلاتے تھے، یہ لوگ جو راجپوتوں کی نسلیں ہوتی، اور یہ دونوں جس طرح ٹکر کے زمیندار تھے آپس کے اندر۔ تو ان دونوں کی دشمنی ایسی تھی جیسے زمینداروں کی دشمنیاں ہوتی ہیں، اور اس میں کئی قتل دونوں طرف سے ہو چکے تھے۔ کہنے لگے کہ اس ہندو ٹھاکر صاحب کی بیٹی کی شادی تھی اور ان کی بارات جو ہے وہ گزرنی تھی، واپس جا رہی تھی، تو اس نے ملیح آباد سے گزرنا تھا، اور اس میں خطرے کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ انہی خان صاحب کے ڈیرے کی اسی سڑک کے اوپر سے گزرنا تھا۔ تو خیر وہ بارات رخصت ہوئی ٹھاکر صاحب کی بیٹی کی، اور جب وہ ملیح آباد پہنچی تو خان صاحب کے لوگ باہر نکل آئے اور پوری بارات کو اپنے ڈیرے میں لے گئے۔ ایک فرد جو ہے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، وہ بھاگا اور دوڑا پہنچا انوج نام تھا اس جگہ کا جہاں کے وہ ٹھاکر صاحب تھے، ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ صاحب غضب ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ حقہ پی رہے تھے، تو کہا غضب ہو گیا، پوری بارات خان صاحب نے اپنے ڈیرے میں گھسا دی ہے، میں بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو کہا انہوں نے حقے کا ایک اطمینان کا کش لیا اور کہا کہ پھر رو پڑے اور کہا مجھے پتا تھا کہ مسلمان کا بچہ ہے، بیٹی کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا، اور اس نے بارات کے اکرام کا بندوبست، اس نے بارات کے مہمان نوازی کا بندوبست کیا ہوا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے بدترین دشمن کی بیٹی اگر رخصت ہو کے اس کے دروازے سے جا رہی ہے تو خان صاحب نے اس کے لیے کوئی بہت بڑا مہمان نوازی کا اہتمام کیا ہوا تھا کہ بارات ایسے یہاں سے نہیں جائے گی، اور دونوں طرف سے قتل و غارت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب اس معاشرے میں آئے، ان صاحب نے جنہوں نے واقعہ بیان کیا، کہا کہ ہم اخلاقی اعتبار سے یہاں کی مقامی قوموں سے یعنی ہندوؤں سے اتنے بلند و بالا تھے، اور ہمارے بارے میں یہ لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کی اخلاقی روایات کس قسم کہ چاہے دشمنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن چاہے دشمن کی بیٹی بھی اگر رخصت ہو کر دروازے سے جا رہی ہے، گزر رہی ہے وہاں سے، تو ایک مسلمان کی روایات اس کو اجازت نہیں دیتی کہ اس موقع کے اوپر اپنی اخلاقی برتری کا ثبوت نہ دے۔ اور آپ دیکھیں تو یہ اگر 1200 1300 1400 سال کے بعد بھی ہمارا اخلاقی تفوق اتنا تھا تو اس کے کیا اثرات مقامی آبادی کے اوپر مرتب ہوئے۔ یہ آج جتنی آپ کو ہندوستان میں مسلمان، یہ چند باہر سے آئے ہوئے خاندانوں کے علاوہ یہ کروڑوں کی تعداد میں جو آج مسلمان، یہ 20-22 آج ہماری نئی آبادی کے مطابق 25 کروڑ ہم، اور تقریباً اتنے ہی ہندوستان میں اور اتنے ہی تقریباً بنگلہ دیش میں، یہ پون ارب لوگ جو ہے ان کی اتنی بڑی تعداد، یہ کنورژن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں آئے ہوئے باہر سے، سینٹرل ایشیا سے آئے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر انہوں نے اپنا دین قبول کیا۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ یہاں کے مقامی ہندو بھی تھے، بدھ مت بھی تھے، دیگر مذاہب بھی تھے۔ تو آج ہم سچی بات ہی ہے کہ اس اعتبار سے آج ہماری جو پستی ہے اور ہماری جو گراوٹ ہے وہ شاید ان غیر مسلموں سے بھی زیادہ ہے۔ اس معاملے میں ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں رہی جس پر ہم کہے لوگوں سے کہ یہ ہمارے دین کی روایات ہے، یہ آپ کو ہماری زندگیوں میں نظر آتی۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں مسلمانوں کی معاشرت اس طرح ہوتی، آپ کوئی ایک چیز ایسی بتائیں اسلام کی نعمت کا پورا استحضار ہے، پورا اس کا خیال رکھتے ہوئے، لیکن اگر آج ہمیں کہا جائے کہ اب معاشرتی طور پر، اجتماعی طور کوئی ایک فرد کی بات تو ظاہر نہیں ہوتی، افراد میں تو ہوتے ہیں ایکسیپشنل کیسز ہوتے، لیکن بحیثیت معاشرہ اگر آج ہمیں کہا جائے کہ آپ اس معاشرے کی کچھ اقدار، اس کی کچھ روایات وہ آپ پیش کریں، سامنے لائیں، تاکہ دوسرے لوگ اس سے متاثر ہوں اور وہ کہیں کہ واقعی یہ تو بڑی کام کی باتیں۔ اس اعتبار سے جو ہمارا ایک گراوٹ کا سفر ہے اور ایک تنزل ہے، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کہیں تو اس کو روکنا ہو، اسی سطح کے اوپر تو جا کر ہمیں کہنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی شامل کی جائے۔ تو یہ جو سیرت طیبہ کی تعلیمات کو لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، آئے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ در حقیقت اس ریوائول کی ایک کوشش ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں آسمانی تعلیمات کے ذریعے سے غیر معمولی بلندی عطا فرمائی تھی۔ وہ اتنی پرکشش تھی کہ جس نے اس کو دیکھا تھا اس سے دل نہیں سنبھالا گیا، اور اس نے ان تعلیمات کو اپنا دل دے دیا، چاہے وہ جتنے ہی
اسلام دشمن عناصر کیوں نہیں تھے، چاہے وہ تاتاریوں کی شکل میں مسلمانوں پر مسلط ہونے والے خون آشام لشکر کیوں نہیں تھے، چاہے وہ کسی بھی دور کے اندر، لیکن جب ان کے سامنے مسلمانوں کی احوال ان کے سامنے آئے تو آپ دیکھیں کہ اس دین کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے ایسی تیزی کے ساتھ ان کے اندر اس کا اثر پڑا، اور وہ قریب کے زمانوں تک بہرحال اس میں ہمارے ہاں ایک چیز موجود تھی۔